الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق اللہ العظیم. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس امت کو دو اعزاز سے نوازا ہے. دو اعزاز اللہ تعالی نے اس امت محمدیہ کے ذکر فرمائے ہیں. پہلا اعزاز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دوسرا اعزاز ہے اعتدال. پہلا اعزاز کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو. غلط کاموں سے، برائی سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو. اور دوسری آیت میں اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں ایک معتدل اور درمیانی امت بنایا ہے. معتدل کس کو کہتے ہیں؟ افراط اور تفریط سے پاک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہود بھی آتے ہیں، نصارہ بھی آتے ہیں، عیسائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آتی ہے. یہود و نصارہ گمراہ ہوئے. کیوں گمراہ ہوئے؟ افراط تفریط کا شکار ہو گئے. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا. سورۃ الفاتحہ، پہلی سورت میں اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور پورے قرآن کریم کے لیے دیباچہ ہے، مقدمہ ہے. پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے افضل صورت ہے فضیلت کے اعتبار سے. اس مختصر صورت کے اندر اللہ نے انسان کو مانگنے کا طریقہ سمجھایا ہے. جب تم اللہ سے مانگو، تمہارے مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ سمجھایا ہے کہ مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہو، یہ اللہ کی دین ہے. گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، کام آپ ٹیڑھے طریقے سے بھی کرتے ہیں اور اس کام کو آپ بہتر سے بہتر انداز میں بھی پیش کر سکتے ہیں. اس کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنا، یہ ادب کہلاتا ہے. اس کو ادب کہتے ہیں. کسی بات کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنا، یہ بھی ادب کہلاتا ہے. اور یہ ہمارے دین کا بہت اہم عنوان اور باب ہے. الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ادبنی ربی
فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور بہت بہترین ادب سکھایا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ قاری محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بچپن میں ہمارا تعلق رہا، دہلی کے تھے، فوت ہو گئے، بہت اللہ والے تھے۔ ہم چھوٹے تھے جب پڑھتے تھے ان کی خدمت میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، والدہ کہتی تھی ان کے پاس بیٹھا کرو، جمشید روڈ پہ رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہم تینوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑے بھائی صاحب ہمارے، انہوں نے کہا قرآن کہاں رکھا ہے، قرآن لیو۔ تو بھائی صاحب نے کہا کہ اندر پڑا ہے، اندر ایک چھوٹا سا کچا کمرہ تھا، کہنے لگے اندر پڑا ہے۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں بولو، اندر پڑا ہے مت بولو، بولو اندر رکھا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عنوان ہے کتاب اللقطہ، گری پڑی چیز تو وہ ہوتی ہے آپ نے اٹھا کے پھینک دی کہیں رکھی، ایک ہے رکھنا اور ایک ہے اندر پڑا ہے، بہت فرق، الفاظ کا بہت فرق ہے۔ اب یہ پتہ نہیں بات لوگوں کو سمجھ میں، ہمارے ہاں عام معمول ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں سیکھ، یہ چیزیں تعلیمی اداروں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا ماں باپ کی طرف سے، گھر میں ماں باپ کی طرف سے جو تربیت ملتی ہے، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں، جیسے کھڑا ہوں وہ صحیح ہے۔ اگر ایک ہیروینچی بار گزر رہا ہو اور آپ اسے کہیں کہ نشہ مت کیا کرو، اچھی چیز نہیں ہے، یہ بات اس کو اتنی کڑوی لگے گی۔ ایک دفعہ کچھ ہیروینچی مل کر کے میں آ رہا تھا گاڑی میں، تو چوری کر رہے تھے، سریہ توڑ رہے تھے ایک جگہ، اب لوگ گزر رہے تو میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ کیوں کر رہے ہو آپ، دیکھو مت توڑو، غلط ہے۔ کہتے مولانا صاحب آپ اپنا راستہ لیں، آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ اپنا راستہ لیں، آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے پیسے نکالے جب سے، میں نے کہا یہ لے لو، اس کو مت توڑو۔ لیکن مجھے پتا تھا، پیسے لے لیے چلے گئے، سر نیچے کر کے چلے گئے، مجھے پتہ جب اس کے نشانے پہ ایک چیز آگے وہ چھوڑے گا نہیں، اب کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ ہے ہمارے یہاں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے دیکھیں، یہ ملک کے، یہ قوم کے لوگ ہیں، یہ ملک کے لوگ ہیں، کہ ان کو پکڑے، ان کو بند کرے، ان کا علاج کرے، ان کی تربیت کرے، یہ حصہ ہے ہمارے اس میں۔ افغانستان میں نے خود سنا، ان کے بندے سے قونصل جنرل آتے بھی جمعے میں شاید آئیں گے تھوڑی دیر میں، وہ مجھے خود بتا رہے تھے یہاں مسجد میں 40 لاکھ نشے میں مبتلا تھے، 40 لاکھ لوگ نشے میں مبتلا، ایک نشہ کرنے والا نہیں ہے، ایک بھی نشہ کرنے والا نہیں، سب کو پکڑا، سب کا علاج کیا، سب کو کام پہ لگا دیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا علاج؟ آپ نے ماحول بنا دیا اس طرح، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بات کو، وہ کہتے ہیں نا، میں دعا لکھتا رہا اور وہ دوا پڑھتا رہا، ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا۔ تو اپنی سوچ کے مطابق ہر چیز کو نہ سوچا کرے، حقیقت میں اترنے کی کوشش کرے، کسی مسئلے میں حقیقت میں اترنے کی کوشش کرے، مسئلے کی حقیقت کو سمجھے۔ ایک صاحب تشریف لائے، کہنے لگے میں چوکیداری کرتا ہوں، چوکیداری چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہنے لگے نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ اب الحمدللہ تجھ ان مسائل کو سن چکے، واسطہ پڑھتا ہے، تو میں نے کہا مجھے بتائے نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، جماعت پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ کہتے ہیں جماعت سے۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں نماز سے منع کرتا ہے، نماز سے جو منع کرے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جماعت سے جو منع کرے اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، مجبوری ہو سکتی ہے۔ چوکیدار کیوں رکھا جاتا ہے؟ چوکیدار کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ چوکیداری کے لیے نا، آپ گھر پہ پڑھ لو، مصلی ہو، وضو کرو، نماز کا ٹائم ہو جائے وہی پڑھ لو۔ وہ ہر چیز کا حل ہے، یہ سوچنے کا انداز بھی اپنا بدلنا چاہیے کسی چیز کو۔ یہ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، اس امت کے 2 اعزاز ہیں، ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ حدیث میں ہے کہ جب اس امت کے اندر یہ فریضہ ختم ہو جائے، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی قوم میں، خاندان میں،
کسی اجتماعی معاملے میں برائیاں ہو رہی ہو، کوئی اس کو برا سمجھنے والا، اس میں بولنے والا نہ ہو، تو اللہ کا عذاب پڑتا ہے۔ ایک بھی بولنے والا اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پوری قوم پر عمومی عذاب کو روک دیتے ہیں۔ اللہ پورا عمومی عذاب کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ احادیث کا مستقل عنوان ہے، باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کبھی اپنے نبی کو تو پڑھیں، اپنا پڑھا لیا ہے، نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے بھی کہیں اکا دکا پڑھانے والے جو عرف فن کے ماہر ہے وہ نہیں ہے۔ یہ علماء کی فیلڈ ہے، اچھے اچھے علماء کو چنے، وہ سکھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں شروع سے ملتی ہیں۔ آج ہمارے ہم معاشرے میں برائی کے خلاف لوگ بولتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہماری یہ حالت نہ ہو۔ اب کسی کو یہ کہنا، اس دن ایک صاحب نے موبائل لگایا ہوا ہے اور دونوں پیر ٹانگے پھیلا کر کے چارجنگ پہ مسجد میں لگایا ہوا ہے۔ تو میں نے بولا بھائی یہ مسجد ہے۔ اچھا، اس نے مجھے نہیں پہچانا، باہر سے آیا ہوا تھا، چارجنگ پہ موبائل چارجنگ ختم ہو گئی، لگایا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی مسجد ہے، کیسے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب اس کو میں کیسے سمجھا؟ ویسے آپ کو اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کچھ نہیں بولتے۔ میں جا کے اس کو موبائل لیا، میں نے کہا جلدی نکلنے سے نکل۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وقف ادارہ ہے، ادھر موبائل لگایا ہوا ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ اب ایسے آدمی کو آپ کیا سمجھاؤ گے؟ اخلاق کی تعلیم وہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی وہ اچھ کو عقل اللہ نے نہیں دی ہے، یہ میں کہاں سے یہ کر رہا ہوں، کسی گھر میں جا کے لگا دیا۔ یہ چیزیں بہت احساس ختم ہو رہے ہیں، احساس بجھ رہا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا احساس بھی نہیں بول جائے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ برائی کے خلاف ہم بولتے ہیں۔ برائی کو روکنے کا یہ مطلب ہے کہ نہیں عن المنکر، برائی سے منع کرنا، برائی کو روکنا، برائی کو منع کرنا، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے اپنے دفتر میں ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے لڑنا شروع کر دیں، آپ اس کو محبت کے ساتھ لیں۔ آپ ڈیٹ آدمی ہے تو ڈیٹ آدمی کا علاج کیا ہے؟ وہ ڈیٹ کیوں بن گیا؟ اس کو معاشرے نے، سوسائٹی نے اس کو حوصلہ دے دیا۔ برائی کو منع نہ کرنا، نہ روکنا، اس کو حوصلہ مل گیا، اس کو حوصلہ مل گیا۔ اب الحمدللہ یہاں ہم نے بڑا مجھے جہاد کی کوشش کی کہ پہلے اتنی جب بچے نشہ کرتے تھے، سب کچھ یہاں بیٹھے رہتے تھے، پوری لائن لگی رہتی تھی کرسیوں پہ، سامنے سیڑھیوں پہ بلڈنگ کے، اور سب ہم جب روکتے تھے آپ الحمدللہ اب بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو زندگی کا ہمارا محلہ ہے، ہمارا معاشرہ ہے۔ آپ کا بچہ اگر گھر میں تو روکو، اس کو روکنے کا ہی مطلب ہے لڑائی شروع کر دو۔ آپ محبت سے، ایک چیز محبت کے ساتھ ہوتی ہے، الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مسجد کے اندر اگر کوئی خدا نہ خاصا غلط کام کر رہا ہو، آپ اس کو روکو، ایسا عجیب سا ماحول بن گیا، اچھی بات کسی کو کرنا جرم بن گیا، معاشرہ ہمارا یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ ہماری، ہم ترقی کیسے کریں گے جب آپ ایک غلط چیز کو غلط نہیں سمجھو گے؟ تو پھر آپ اس کی اصلاح کیسے کرو گے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ گناہ کو گناہ نہ کہیں توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ جب غلط کو غلط کہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کسی بھی برائی کے اندر گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اس کو یہ احساس ہے کہ یہ میں غلط کروں، یہ ہے گناہ، یہ ہے جرم، اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موقع پہ توفیق عطا فرما دے، اس لیے کہ گناہ کو گناہ سمجھ لے۔ اور اگر ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، غلط کو غلط ہی نہ کہے، وہ تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت کے لیے معافی کی گنجائش ہے، مجاہر کے لیے نہیں۔
مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو کھل کر گناہ کرے، گناہ کی دعوت دے معاشرے کو۔ کیوں ڈرے کسی سے؟ کیوں کروں؟ میرا حق ہے، ہر کسی کو جینے کا، میں جینے کا حق ہے نا، یہ ہے غلط۔ اب یہ چیزیں ہو گئی، اب یہ عام ہو گئی چیزیں، ہمارے ہاں یہ عام ہے، ہمارے سرکاری اداروں میں، ہمارے ہر جگہ پر تعلیمات برائی عام۔ استاد شاگرد کو نہیں بول سکتا، اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ نہیں بول سکتے، یہ غلط ہے، یہ مت کرو۔ اب اتنی زیادہ بھائی، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں الحمدللہ میں ایک ماحول میں رہتا ہوں، میرا لوگوں سے بے تحاشا واسطہ پڑتا ہے۔ اس دن ایک صاحب نے فون کیا، کہتے میرا وہ بھی میرا شاگرد ہے، بیٹا بھی میرا شاگرد ہے، چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال کا، 7 سال کا، 7 سال کا بھی وہ 6 سال، کہتے وہ نہیں آ رہا پڑھنے۔ میں کیوں نہیں آ؟ کہتے قاری صاحب نے مارا ہے۔ میرے پاس بیٹھے، قاری صاحب کا بچہ میرے پاس آ گیا، تو میں نے کہا آ گیا میرے پاس، بیٹھ گیا الگ اندر کمرے میں وہ پڑھا رہا تھا، جون جولائی کورس والوں کو پڑھا رہا تھا، بیٹھ گیا۔ میں نے کام آ رہا ہے؟ کہتے ادھر۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ میں نے کہا زخم لگا ہے؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پٹی کہاں ہے؟ اپنے پٹی نہیں باندھی اس کے اوپر، پٹی باندھنی چاہیے تھی نا، اتنا زیادہ لگا ہے؟ کہتے نہیں۔ اب جب میرے اتنا بولتا ہے کہ باتوں کا مشین ہے، مشین ہوتی، اور میرے پاس آ کے ایسے خاص اسٹار پہ بیٹھ گیا جیسے کہ میں بہت بڑا مظلوم ہوں۔ اب میرے پاس میرے پاس بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کورس کرتے ہیں بڑے بچے، میں نے ان کو کہا دیکھیں نا، ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ استاذ، حالانکہ مارنے پہ پابندی ہے، میں ہمیشہ استادوں کو بولتا ہوں کہ مارو نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا۔ اب استاد طالب علم بچے کو ڈانٹ بھی نہیں سکے، بول بھی نہیں سکے، اور ماں باپ الٹا۔ یہ مجھے یاد ہے جب ہم حفظ کرتے تھے تو قاری صاحب نے 1-2 دفعہ مارا، ہم بھی شرارت کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے، تو امام صاحب کو والدہ نے بھیجا۔ سولجر بازار میں ہم رہتے تھے، پنڈوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، تو امام صاحب کو والدہ نے بھیجا، چپکے سے ان کو یہ کہا کہ تھوڑا سا خیال رکھ کے بچے متنفر ہے، اور مجھے بولا کہ خوب جب تم یہ کرو گے نا قاری صاحب، ہم بولوں گے خوب مارے اس کو۔ اب والدہ کی محنت ہے، پورا سال رمضان میں پورا سال قرآن نہ پڑھو، رمضان میں کھڑا ہو جاؤ، مجھے پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوتی الحمدللہ۔ ایسا قرآن پکا کرا دیے والدہ نے، اتنی محنت کرائی۔ مدینہ منورہ حج پہ جانے کا اتفاق ہوا 2004 میں، وہاں کے سب سے بڑے قاری جن کے پاس قرآن کریم کی سب سے مختصر سند ہے دنیا میں، سب سے مختصر سند، 5 دن میں مسجد نبوی میں روزے کے سامنے بیٹھ کر اللہ نے الحمد سے والناس تک قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ 5 دن میں پورا قرآن سنا دیا۔ یہ والدہ کی محنت ہے، یہ اساتذہ کی محنت ہے، یہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ بچوں کے مستقبل کو خراب مت کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے مارو، میں خود شدید مخالف ہوں مارنے کا، لیکن ہمیں تربیت کا طریقہ بھی نہیں آتا، بچوں کی تربیت کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا۔ بڑا المیہ ہے ہمارا۔ میرے لیے زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ زندگی کی چیزیں ہیں جو میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں نہ ہو، اور میرے جو آگے کا سفر ہے وہ آسان ہو جائے۔ ایک وہ ہے، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک میرے لیے بچوں کی تربیت ہے، بھائی امانت ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کی آخرت ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ قبر میں ہوں گے، آپ کے بچے اگر انشاءاللہ کچھ سیکھیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اب اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں۔ نہیں عن المنکر، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اسلام کی روح ہے، ہمت مت ہارو۔ یہ نہیں ہے کہ جا کے کسی سے بول دو، اپنے اوپر اتنا حاوی بھی نہیں کرو کسی کو کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے، میں کسی کو بول نہ سکوں، کسی کا بٹوا گر جائے اور آپ اٹھا کر کے اسے دو، کسی کی موبائل گر جائے اور آپ فوراً دیکھو کتنے خوشی سے اس کو دے رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ کا بٹوا گر گیا، یہ آپ کا موبائل گر گیا، تو کتنا وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہو آپ اسے محبت کے ساتھ کہ وہ بات بری لگے۔ یہ مزاج کیوں اتنے الٹے ہو گئے؟
کیوں اتنے بگڑ گئے؟ کسی نے چپل ٹیڑھے اتار دیے، کسی نے گاڑی غلط کھڑی کر دی، کوئی آپ کے پڑوس میں کھڑا ہے، آپ بھی سنت پڑھ رہے، وہ بھی سنت پڑھ رہے، آپ بھی جماعت میں شریک ہے، وہ بھی جماعت میں شریک ہے، آپ بھی نہ اور لگا ہوئے زور سے پڑھ رہے، بات پڑھتے ہیں آپ اس کو حکمت محبت کے ساتھ بولو بھائی تھوڑا ایسا پڑھا کرو، نماز متاثر ہوتی ہے۔ اب کسی کو بولو تو برا تو لگے گا، غلط سمجھتا ہے، صحیح کو غلط سمجھ رہے۔ اجتماعی ماحول میں اکیلے آدمی گھر میں فرض نماز پڑھ رہے، اکیلے کھڑا ہے، خالی مسجد میں کھڑا ہے، اپنے گھر میں، دفتر میں، تنہائی میں بلند آواز سے پوری نماز پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بلند آواز سے پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پوری آواز بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں اچھا، باقی جماعت کی نماز ہو اس کے لیے اصول ہے کہ سری نمازوں میں امام آہستہ قرات کرے گا، عصر اور ظہر میں آہستہ قرات کرے گا، باقی نماز آہستہ پڑھنی، اس لیے کہ اجتماعیت کا خیال رکھنا ہے، آپ کی نماز کی وجہ سے دوسروں کی نماز خراب نہ ہو۔ جب اجتماعی ماحول میں بیٹھے ہوں دوسروں کا خیال رکھیں۔ کسی اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اکا دکا ایسے نظر آتے ہیں بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ پڑوس والے اس کی نماز متاثر ہو جاتی ہے۔ اکیلے میں کر سکتے، جہری نمازوں میں امام بلند آواز سے قرات کرے گا۔ اب اگر مثال کے طور پر جمعے کی نماز ہے، ابھی ہم جمعے کی نماز میں انشاءاللہ بلند آواز سے قرات کریں گے سورہ فاتحہ سورت، اس لیے کہ واجب ہے۔ اب اگر میں قرات آج آہستہ کروں، سمجھ رہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ بلند آواز سے امام کے لیے قرات کرنا واجب ہے، تو مسئلے کی نوعیت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بہت کسی کو سمجھ لیے کیا بولے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اب پچھلی مرتبہ میں نے گفتگو کی، میں نے بیان کو شاید آپ اس کے اوپر دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا، تعلیم و تربیت کے نام سے انشاءاللہ بیان ملے گا۔ میں جب یہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہوں، ہمارے یہ گفتگو ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے باقاعدہ، آپ کو پورا بیان مل جاتا ہے۔ میں کبھی اس کا قائل نہیں ہوں کیمرہ بیچ میں لگے، یہ میڈیا ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، میرے مجلس کو متاثر کرے، میرے ماحول کو متاثر کرے، لیکن وقت کی ضرورت بھی ہے، برائی ہو رہی ہے، خدا کا پیغام بھی دینا ہے مخلوق کو، ہم نے دینا ہے بالکل۔ باقاعدہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کا درس کیوں نہیں آیا، آج کا درس ہمیں کیوں نہیں ملا، ایسا بھی طبقہ ہے تو پوچھتے ہیں، کبھی سلسلہ رک جاتا ہے، یہ 2 دن ہو گئے آپ کا درس نہیں ہوا، درس نہیں آیا، ہر طرح کے لوگ معاشرے میں سنتے ہیں، لیکن میں بالکل، اب ہماری گفتگو چل رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے اوپر حاوی نہیں کیا۔ شروع میں جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، میں نے کہا تو میں جب آتے تھے، حالانکہ ہمارے ہاں میڈیا کے لوگ کافی رہتے ہیں، مختلف چینلوں والے ہیں، مختلف اداروں میں، میرے پاس وہ نوجوان میرے پاس درس میں بیٹھتے ہیں، میرے پاس، اور آپ یہ کالا کریں، اس کا کلر یوں بدلے، آپ یوں لباس پہنا کرے، آپ یوں کرے، میں سنتا رہا۔ آپ جس طرح وہ ایک ماحول بن گیا نا، تو کیا ماحول کے اندر میں بھی ڈھل جاؤں؟ اب آپ استاد یوں نہیں ہوتا یوں کرے، مفتی صاحب یوں نہ کرے یوں، میں کیا کروں؟ کہتے یوں، کیوں؟ کہتے یہ اصول ہے۔ تو میں ان کو کہتا تھا بیٹا کہ جب میں سمجھاتا تو سمجھانے کے لیے مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی تھی کہ میں سارا پروگرام روک لیتا تھا، میں کہتا تھا بھائی چائے بناؤ، چائے بناتا تھا، پھر ان سب کو ساتھ بٹھاتا تھا، اور پھر میں کہتا تھا آپ لوگوں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ یہ اصول ہے، یہ ہے، کہتے میں نے کہا اصول کس نے بنایا ہے؟ کہتے یہ بنایا ہے بس اس طرح کا نہیں۔ میں نے کہا میں اس اصول کو بالکل نہیں مانتا، قرآن کی آیت ہو بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو بتاؤ، کوئی عقلی بات ہو بتاؤ، کیوں میں یہ بھی اصول بنا ہے، میں اس اصول کو توڑتا ہوں، یہ بنا دو۔ الحمدللہ بنا بھی دیا، وہی دنیا حیران ہے، میں بنا بھی دیا۔ مقصد اللہ کا پیغام دینا ہے، کوئی اپنا ایڈورٹائز تھوڑی کرنا ہے۔ ہمارے پاس کئی چینل والے آئے، کہنے لگا ہمارے چینل پہ آئے، آپ کو، میں نے کبھی بالکل نہیں آنا، میرا مزاج نہیں ہے۔
جس طرح آپ ہمیں لانا چاہتے ہیں اس طرح میں آنا نہیں چاہتا ہوں، اور جس طرف میں آنا چاہتا ہوں اس طرف آپ ہمیں لانا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا آپ خود مہرا ہے، آپ کو تو تنخواہ مل رہی ہے، آپ کام کر رہے ہیں، تو ہم کسی کے ہاتھ میں کیوں کھلونا بنے؟ شریعت کے وقار پر سمجھوتا نہیں کریں گے، دین کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں۔ کمزوری ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے وقار پہ سمجھوتا نہیں۔ ابھی پچھلے جمعے تھوڑی سی میں نے گفتگو، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں لیکن دہرا دیتا ہوں۔ ایک ساتھی نے یہاں خط رکھا، مجھے اس سے کوئی فرق، لیکن مجھے افسوس یہ ہو کہ وہ ساتھی نے اتنی میرے تعریف کے پل باندھے ہیں، تعریف کی اور آخر میں پھر اپنی گفتگو کر دی کہ آپ نظام تعلیم کے خلاف۔ نظام تعلیم کے خلاف تو نہیں بولا، آپ کیسے نشہ ہوتا ہے، یہ باتیں میں نہیں کرتا۔ ابھی میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، یہ جمعہ پڑھا یہ میں نے حدیثیں نکالی، 3 حدیثوں کا میں نے انتخاب کیا، قرآن کریم کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا۔ میں کتنا بولے 3 گھنٹے سے بیٹھ کے میں یہ دیکھ کر رہا ہوں، 3 گھنٹے، حالانکہ وہ تینوں حدیثیں مجھے یاد تھی پہلے سے، اور قرآن کریم کی دونوں آیتیں بھی مجھے یاد ہیں۔ قرآن کریم کی دونوں آیتیں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، خطبے میں بھی پیش کریں گے، وہ دونوں آیتیں بھی پہلے سے مجھے یاد تھی، اور وہ تینوں حدیثیں بھی مجھے یاد ہیں۔ پھر مجھے بیٹھ کے اس کو اصل ماخذ سے جا کے بخاری سے نکالا، مسلم سے نکالا، ترمذی ابن ماجہ سے نکالا، اصل کتابوں سے احادیث کو نکالا، میں نے جمع کر دیا۔ میری عادت ہے بغیر اس کے بات نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ باتیں مجھے لوگ بتاتے ہیں، یہ تو آپ کہتے ہیں کیوں ہے بھائی تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں کیوں ہیں؟ پھر نظام تعلیم پہ میں گفتگو کرتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، اس سے زیادہ اقبال صاحب نے کی ہے۔ علامہ اقبال نے جتنا اس نظام تعلیم کو جھنجھوڑا ہے میں نے نہیں کیا ہے اشعار میں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اردو نہیں آتی، کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ بہت کم ساتھی ہوں گے جو مجھے بتا سکتے ہیں الحاد کس کو کہتے ہیں۔ الحاد کے معنی بے دینی، کہ انسان بے دین ہو جائے، فکری مرتد ہو جائے، سوچ خراب ہو جائے، بے دین، دین کو ہلکا سمجھے، دین کے خلاف بولے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دین الحاد ہے، بے دینی ہے۔